بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نیلم نیوز نیٹ ورک میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم جس ایشو پہ بات کریں گے وہ ہے لاک ڈاؤن کی سی کیفیت اور اس دورانیے میں تاجروں کو درپیش مسائل۔ اس حوالے سے ہم نے آج مہمان بلائے خواجہ انیس صاحب، اور خواجہ انیس صاحب جو ہیں وہ سیکرٹری جنرل مرکزی انجمن تاجران ضلع نیلم میں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے کچھ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں راشد لطیف صاحب۔ تو میں انیس صاحب سے سوال کروں گا اس حوالے سے کہ انیس بھائی، یہ جو حالیہ لاک ڈاؤن ہے، اس لاک ڈاؤن میں آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ پہلے تو کاروبار سارا بند رہا، بعد میں کچھ دکانات کو کھولنے کی اجازت دی گئی جس میں لوگ جو ہے اپنی اشیاء خورد و نوش خرید رہے ہیں، رمضان شریف کی آمد ہے، اور اس دورانیے میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مارکیٹ سے چیزوں کی ضرورت پڑے گی، وہ لوگ کیسے لے پائیں گے، یا یہ جو کاروباری لوگ ہیں، سارے تاجر لوگ ہیں، یہ اپنا سروائیول کیسے کریں گے ان علاقوں میں؟ راشد بھائی، آپ نے ہمیں انوائٹ کیا، میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ جیسے آپ نے کرونا کے حوالے سے بات کی، یہ صرف کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے، کشمیر میں نہیں ہے۔ کشمیر میں جو ہمارا صاف والا کشمیر ہے، اس میں تو یہ لاک ڈاؤن تقریباً 8 مہینے سے لگا ہوا تھا۔ تو اللہ کی آزمائش میں پوری دنیا اس وقت پھنسی ہوئی ہے۔ میں تو کہوں گا یہ شاید کشمیریوں کی وجہ سے ہوا کہ پوری دنیا خاموش رہی۔ تو آج یہ پورے لاک ڈاؤن کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے، اس میں انتظامیہ نے اور گورنمنٹ نے جس طرح کی بھی کال دی، انجمن تاجران نے بھرپور تحمل کیا، جتنا ہو سکتا تھا تحمل کیا۔ جس طرح ڈاکٹروں نے اپنی ڈیوٹیاں دی، جس طرح پولیس نے ڈیوٹی دی، اسی طرح نے اس تاجر نے بھی اپنی ڈیوٹی دی۔ جس پہ پابندی تھی مارکیٹ نہیں کھولنی، تو وہ بازار نہیں آیا۔ جن کو آنا تھا انہوں نے یہ نہیں سوچا میں نے رات کو گھر جانا ہے، شاید میں کسی مریض کو ملوں گا یا کچھ ہوگی، نہ کوئی اس کے پاس کوئی چیز تھی، نہ ماسک تھا، نہ کوئی ڈریس تھا۔ اس کے باوجود بھی اس نے تاجروں کو اور لوگوں کو خدمت جتنی کر سکتا تھا اس نے کی۔ اور اتنے مشکل وقت میں بڑا مشکل ہوتا ہے گھر سے نکلنا، لیکن لوگوں کی مجبوریاں ہیں۔ اب جو موجودہ پچھلے دنوں جو عمران خان صاحب نے کچھ دن پہلے کہا کہ میں بلکہ کچھ چیزیں انہوں نے کہا فلانی دکان کھولوں گا، اس کو بالکل ہم آزاد کشمیر میں، ہماری کل میٹنگ بھی تھی وزیر اعظم آزاد کشمیر کی سے مرکزی ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں شوکت نواز میر صاحب، میں ان کا شکر گزار ہوں، ہمیشہ تاجروں کی آواز بنے رہتے ہیں، اور فقار فروز صاحب تھے۔ تو ہم گورنمنٹ سے یہی اب اپیل کرتے ہیں، کیونکہ اب ہمارے پاس مزید گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس کو کر سکیں، ہمیں احتیاطی تدابیر کے ساتھ بزنس کرنے کی اجازت دی جائے۔ ہمارے ہر گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معاملات ہیں، غریب لوگ ہیں، تو تاکہ ان کے وہ جو ان کے ساتھ ملازم ہیں ان کی بھی تنخواہیں دے سکیں اور اپنا بھی نظام وہ چلا سکیں، کیونکہ نیلم ویلی میں تو بالکل آسان ہے، کیونکہ یہ اس کو ایک ہی شاہراہ ہمارا نیلم روڈ جتنی پولیس بازاروں میں لگائی ہوئی ہے اس کو پیچھے لگا دیں، وہاں اسکریننگ کر کے جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کو اسکریننگ کر کے نیلم میں آنے دیں، اور باقی باہر سے کسی بندے کو آنے نہ دیں، شہر کے اندر لوگوں کو بزنس کرنے کی اجازت دی جائے۔ اچھا انیس بھائی، بہت اچھا۔ ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ اس ٹائم جو لوگ ہیں ہمارے نیلم ویلی کے لوگ، بہت سارے لوگ جو ہیں کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں سیٹلڈ ہیں، اور آؤٹ کنٹریز میں بھی ہیں، ان میں سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں آج کل گھروں کو آنا چاہ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ دیکھنے میں آئے ہیں کہ جو 10 سال سے ادھر دور سیٹلڈ تھے اور اب وہ نیلم ویلی میں آ رہے ہیں۔ اس وبا کے دوران میں یہ چیزیں کہی گئی تھیں کہ آپ لوگ جہاں پہ ہیں ادھر ہی رک جائیں، آئسولیٹ ہو جائیں، اس سے یہ وبا کم پھیلے گی۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ لوگ ادھر رکنا چاہیے، ان لوگوں کو، یہ لوگ پھر بھی کیوں آ رہے ہیں؟ یہ ہماری بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ کمزوری رہی ہے، جب پاکستان میں کوئی کیس ہی نہیں تھا تو ہم نے بارڈر بند نہیں کیے۔ اب لوگوں کی مجبوری یہ ہے جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں، 90% لوگوں کے ان کے اپنے بزنس نہیں ہیں، وہ دہڑی دار ہیں، مزدور طبقہ ہے، ان کے پاس اگر وہاں پہ کھانے کے لیے کوئی چیزیں نہیں ہوگی، وہ ان کے وہاں پہ گھر نہیں ہے، ان کے وہاں پہ کسی قسم کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، تو ان کے پاس کچھ ہوگا نہیں۔ کسی کے پاس اگر 10,000 روپے ہے، وہ سوچتا ہے میں 10,000 کرایہ لگا کے کسی طرح اپنے
بچوں کے پاس پہنچ جاؤں, اپنی امی کے پاس پہنچ جاؤں, وہ گھر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے. گورنمنٹ نے اس میں کوئی خاص پالیسی نہیں رکھی. ان کو چیک کر کے ان کو آنے دینا چاہیے, وہ اپنے گھروں کو آئیں گے, کیونکہ وہاں پہ ان کو جس روم میں وہ رہتے ہیں اس روم کا اس نے کرایہ دینا ہے 20,000 روپے. اگر اس کے پاس 10,000 ہیں تو 20,000 کہاں سے لائے گا؟ پانی کا بل ہے, کھانے پینے کی چیزیں ہیں, اس کے لیے بہت ہی مشکل ہو گیا. یعنی کہ ان کا جو سروائیول ہے, جو نظام زندگی ہے وہ سٹک ہو گیا ہوا ہے. وہ لوگ ارننگ پوائنٹ آف ویو سے ابھی ویک ہو گئے ہیں اور ان کی یہ کیپیسٹی نہیں ہو سکتی کہ وہ ایکسٹرا ٹائم وہاں پہ گزار سکتے. ایسا ہی ہے, وہ وہاں پہ اب رکنا ان کے لیے بہت ہی مشکل ہو گیا ہوا ہے. وہاں پہ رک نہیں سکتے, لاک ڈاؤن ہے, ان کو کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں مل رہی. پھر اگر آنا چاہ رہے ہیں, آنے میں بھی ان کے لیے پرابلم ہے, جگہ جگہ ان کو روکا جاتا ہے. بعض تو میں نے دیکھا ہے پاکستان میں, تو وہاں تو وہ کان پکڑا کے تذلیل کی جاتی ہے. اس کی ہم لوگ زور مذمت کرتے ہیں, تذلیل نہ کی جائے ان لوگوں کی. ان لوگوں کو ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. کورونا کا اگر کوئی مریض ہے اس کو ایسے دیکھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے, اللہ کی آزمائش ہے. اس میں اگر یہ مر جاتا ہے یہ شہید ہے, اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کیا جائے. بہت شکریہ انیس بھائی, آپ سے اچھی اچھی باتیں ہوئی. انشاءاللہ دوبارہ میں اپنے تاجروں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا. میرے تاجر بھائی, میں نے پہلے بھی کہا تھا, جتنے بھی ہمارے بلڈنگ مالک ہیں ان کو ہم نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی, آل آزاد کشمیر سے, بلکہ آج میں پورے نیلم والوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہیں, میں نے پہلے بھی کی ہے, دکانداروں کو کرائے معاف کیے جائیں. اور دکاندار جن کے پاس گنجائش ہے, رمضان آنے والا ہے, اپنی دکانوں کا حساب کریں, اسٹیمیٹ لگائیں, زکوٰۃ دیں, تاکہ کوئی پڑوسی کوئی بھوکا نہ رہے. تمام تاجروں سے میں ایک بار پھر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی زکوٰۃ آج ہی سے نکالیں. رمضان سے پہلے لوگوں کے گھروں تک اپنی زکوٰۃ پہنچا دیں غریبوں کو بغیر فوٹو سیشن کے. شکریہ. ناظرین, ہماری بات ہو رہی تھی جنرل سیکرٹری انجمن تاجران نیلم انیس علی صاحب سے. بہت اچھی اچھی باتیں انہوں نے کی. اور دیکھیں, آج کے اگر اس مشکل وقت میں ہم لوگ اللہ کی طرف نہیں دیکھیں گے تو ہمارے جو غریب بھائی ہیں یہاں پہ وہ بھوکے رہیں گے. اور ہمیں یہ بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ لوگوں کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے ہمیں کہ کوئی گناہ تو ہے, کوئی کمزوری تو ہماری تھی کہ ہم اس آزمائش میں پڑیں. تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور جتنے لوگ بھی اس موذی وبا سے متاثرہ ہیں پاکستان میں, ساری دنیا میں جتنے مسلمان اس سے متاثرہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحتیاب کرے اور ہمیں اس طرح کی موذی امراض سے بچائے. بہت شکریہ.